صرف باتیں جیسے ہم کرتے ہیں، صرف باتیں بناتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ آیت نمبر 100. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اب جب موت آ گئی، درمیان کا حصہ ہمیں نہیں نظر آ رہا پاپا نے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے کیا آ گیا، ہم سمجھ رہے ہیں ختم، کیا آ گیا؟ برزخ، پردہ. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، بس اب تو برزخ حائل ہے. کہاں تک؟ دوسری زندگی کے دن تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب تو ایک پردہ آ گیا. یعنی ہمیں نہیں، اب جب موت آ گئی، موت کی اپنا حق لے کر آ گئی، موت اگر ہمیں آ گئی تو پھر اب تو واپس نہیں پہنچ سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں اب نہیں واپس جا سکتے. آ سکتا ہے بابا واپس؟ ان کا نام ہے اعمال بند. اچھا ہم وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا درس بھی ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہو کہ وہ کیسے نکلی، روح کہاں گئی. یہ ساری باتیں تو آج سوچنے کی ہیں. ہمارے قرآن تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ ہم اس سے پڑھیں اور اس سے اپنی ہدایت حاصل کریں. ہم اتنی دفعہ قرآن خوان، اتنے پارے ہو گئے جی، اتنے ہو گئے، اتنے پارے ہو گئے، اتنے ہو گئے، وہ ایک دفعہ نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو بک رہا ہے. ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. یعنی اب ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں گے، اور میں نے کہا اپنی اپنی موت کو سوچنا. میرے پاس جب فرشتے آئیں گے، جب میری جان نکل رہی ہوگی، جب میرے پاس نزع کا عالم ہوگا. اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نزع کا عالم کسی کے اوپر، جب میں نے حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس دن میں نے سوچا کہ کسی پہ بھی نزع کا عالم کی تکلیف کم نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں نا بہت آسانی سے نکلی دیدی، اتنا پرسکون چہرہ تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب ہو گئی. اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس دن احساس ہوا کہ یہ تکلیف کسی کے لیے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بار پسینے آ رہے تھے اور آپ بے چین ہو رہے تھے. اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملنا ہے، مجھے محبت یعنی جانا تھا نا، تو اپنے اللہ سے ملنے کا شوق تھا. ہم میں کون جانا چاہتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح کا وائرس چلا ہوا ہے، ہم سب اس سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. ہم سب ایک خوف کی حالتوں میں جی رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، مجبوری ہے جانا، لیکن پھر بھی ایک خوف کی کیفیت ہے نا، پھر بھی جانا نہیں چاہتے. جانا چاہتے ہیں نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس دنیا سے بہت محبت ہے. ہم ان چیزوں کو اگر کوئی بات بھی کریں نا، یار میرے مرنے کے بعد میں نے یہ لکھا ہے، یہ کر دینا، وہ کر دینا، پاگل ہو گئی، یہ والی باتیں کر رہے ہو. ہم اس کو بھول جاتے ہیں. قرآن اٹھاتے ہیں، پہلی باتیں کیا آتی ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 5، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ سب کہیں گے نہیں ہمارا یقین تو الحمدللہ ہے، ہم سب جانتے ہیں مرنا ہے اٹھنا. کیسا یقین؟ پھر ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ پھر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ میں کل مر رہی ہوں گی، کیسے مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا، کل میرا سویام ہوگا، کس طرح لوگ اچھا وہ سوچے بھی ہوں تو وہ پیچھے کی وہ کون رو رہا ہوگا، کیا کر رہے ہوں گے، میرے کپڑے کون پہنے گا، یہ چیزیں اتنی ساری ہیں، پھر اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے. بس یہ مجھے جب نہلایا جا رہا ہوگا، مجھے جب کفنایا جا رہا ہوگا، مجھے جب دفنا کے آئیں گے، آگے کی سوچ. جب میرے پاس منکر نکیر آئیں گے تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب وہ مجھے آ کے جھنجھوڑیں گے قبر کے اندر کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں اگر اچھا تھا. اور پھر کیا تھی حدیث کہ نیک عمل آ کے کہے گا کہ تو نیکیوں کرنے میں تو بڑا ہی چست تھا اور برائیوں میں جو ہے سست تھا، جو وہ طویل والی حدیث تھی کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. پھر وہ آ جائے گا قبر کے اندر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں. جہاں معاملات آتے ہیں ہم وہیں اٹک جاتے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ انہی آیت پہ چلیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کب تک رہے گا یہ سب کچھ؟ یہ برزخ کب تک رہے گی؟ یہ دوسری دنیا کب تک رہے گی؟ دوسری زندگی کے دن تک. پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا. یعنی یہاں سے تو برزخ شروع ہو گئی. موت جیسے ہی میری آئی، میرا رابطہ ختم. میں جو صدقہ کرنا تھا، میں نے جو پڑھنا تھا، میں جو قرآن پڑھتی تھی، میں جو حدیث پڑھتی تھی، سب ختم. اب کیا ہے؟ برزخ آ گئی. اب میں ہوں اور میری قبر ہے اور میرے اعمال ہیں. بس اب برزخ کب تک؟ اِلیٰ یوم یبعثون، جب تک دوبارہ نہیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا. یعنی وہی قیامت کا دن اور 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ دوسری زندگی کے دن تک پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے آج بڑا یاد کر کے رو رہے ہیں. وہ میاں، وہ ابا، وہ بھائی، وہ بہنوئی، وہ ماموں، وہ چچا، وہ تایا، یہی رو رہے تھے نا ہم سب.
कोई किसी को नहीं पूछेगा, बराबर में भी खड़ा है। वो 10 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मैं तो उसे याद कर कर के रोती थी, आखिरी दम तक अल्लाह अम्मी 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 करती थी। वो बराबर में भी खड़ी है तो अपना होश नहीं। और हम कोई भी काम, आज सुबह से भी यही नोटिस चल रहा था ना, क्यों करते हैं? सिर्फ लोगों की खातिर, सिर्फ लोगों की खातिर। अपना आप बुलाया हुआ है, जी रहे हैं, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पहनाना है, बच्चों का ये करना है, शौहर का ये करना है, ये सब कुछ है। लेकिन हम कब पढ़ेंगे, हम कब जानेंगे? अल्लाह ने ये किताब दी थी, कब समझेंगे इसे कि मुझसे क्या कह रही थी, ये मेरे लिए क्या इसमें हिदायत आई थी। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू, अल्लाह